حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی مسلمان سے اس کی بیع کا اقالہ کیا تو رب تعالیٰ اس کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے ایک اہم مسئلہ سکھلایا گیا ہے۔ اقالہ کہتے ہیں کسی بندے نے کوئی چیز فروخت کی یا خریدی، دونوں صورتوں میں معاہدہ ہو گیا، پیمنٹ ہو گئی، چیزوں کا قبضہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد ایک پارٹی دوسری پارٹی سے یہ کہے کہ میں نے یہ چیز فروخت تو کر دی ہے لیکن اب مجھے ندامت ہو رہی ہے، میں یہ چیز نہیں فروخت کرنا چاہتا، یا یہ میں نے چیز خرید لی ہے اور غلطی سے خرید لی ہے یا مہنگی خرید لی ہے، یا میں اب کسی وجہ سے مجھے ضرورت نہیں، میں یہ چیز نہیں خریدنا چاہتا اور میں اس خرید و فروخت کے جو معاملہ ہے اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کے ساتھ ایسا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اور اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے گا۔ یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بسا اوقات لین دین میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک پارٹی کسی چیز کی خرید و فروخت کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی یا مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو ایسے میں وہ چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر لے۔ یہاں اصولی بات پہلی تو یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرنے والا مطالبہ کر رہا ہے، جو اس کے مقابل دوسری پارٹی ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ ایسا کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ اس مجلس سے اٹھ نہ جائیں، اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ یعنی دونوں نے معاہدہ کیا، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جی میں یہ بیچ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں خرید رہا ہوں، طے ہو گیا جی قیمت یہ ہے، سودا یہ ہے، دونوں نے، جس نے خریدا ہے اس نے قیمت دے دی، جس نے بیچی ہے اس نے چیز دے دی۔ ابھی اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس معاہدے کو ختم کر سکتا، خواہ پیمنٹ ہو گئی، قبضہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا۔ ایک پارٹی کہتی ہے جی کہ میں نے نہیں خریدی، تو دوسرے پر لازم ہے کہ وہ اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہی اس سودے کو ختم کرنے کا پابند ہے، اور اگر اس نے چیز بیچی ہے تو قیمت واپس کرے اور اپنی چیز واپس لے لے، خریدی ہے تو وہ اپنی پیمنٹ واپس لے اور جس کی چیز ہے اس کو وہ چیز واپس کر دے۔ لیکن اگر مجلس ختم ہو گئی، اب یہ اس مجلس سے اٹھ گئے، اب یہ خیار مجلس ختم ہو گئی، اب اس کے بعد اگر کسی کو خیال آتا ہے اور وہ جس سے کوئی چیز خریدی بیچی ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ لے لیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، یا یہ کہ جی میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں، اب یہ لازم نہیں ہے کہ جس نے بیچی ہے یا خریدی ہے وہ اس سودے کو ریورس کرے، لیکن کر لے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح اس خریدنے یا بیچنے والے سے سودا کرتے ہوئے غلطی ہو گئی اور بعد میں یہ نادم ہو رہا ہے، اسی طرح انسان سے بھی غلطیاں ہو جاتی، اور اس سودے کو واپس کرنے پر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ اجر کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی بھول چوک اور لغزش سے صرف نظر فرما دے گا۔ تو یہ احسان کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بعد میں آئے اور آ کر سودا واپس کرنا چاہے تو پھر اس سے سودا واپس لے لینا اور اس کو اس کی اصل قیمت واپس کر دینا۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دفعہ کھل جائیں تو ان کی پھر یعنی پیکنگ کھل جائے تو اس کی وہ وقت نہیں رہتی، تو اس کا معاملہ مختلف، یعنی کوئی شخص ایسی کوئی چیز بیچتا ہے کہ جس کو اگر پیکنگ کھول دی گئی، جیسے کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، اب وہ کھول دیا گیا، کوئی اور اس کو کھلا ہوا نہیں لے گا تو اس کا تو نقصان ہے۔ ایسی صورتحال نہ ہو، جو چیز جس حالت میں گئی ہے، جیسے پیک کوئی چیز کوئی لے گیا اور اب وہ پیک ہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، وہ آگے کسی اور کو بک جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ یہ معاملہ کر لے تاکہ اس کا نقصان نہ اور دوسرے کو بھی شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔